یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج اس ماہ مقدس کی مقدس ترین پاکیزہ ترین گھڑیوں میں اور آپ نماز عصر کے بعد روزے کی حالت میں دین کی باتیں سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ خوبصورت اور بہترین عمل اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی طرف متوجہ ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع مختصر وقت میں تقلید کے حوالے سے ہے۔ تقلید کی اہمیت و ضرورت، یہ تقلید ضروری کیوں؟ تقلید اس طرح سمجھیں کہ لفظ تقلید کا معنی ہے کہ گلے میں ہار ڈالنا یا کسی کی احکام کی پابندی کا گلے کے اندر ہار ڈالنا، یعنی کسی کے حکم کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں ان کی، اسی طرح امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ چار ائمہ اربعہ ہیں فقہ کے حوالے سے، یعنی فقہی مسائل کے اصولوں پر ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو کچھ احباب اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں، وہ تقلید کو بلکہ شرک بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی کسی کا مقلد نہیں، بس ہر ایک بندہ مجتہد ہے، کسی کو ضرورت نہیں کسی کی تقلید کی۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر تم میں سے جو تمہارے حاکم ہیں دین کے، یعنی دین بتانے والے ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور علماء جو وقت کے جید امت کے علماء ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں، محض اللہ اور اس کے رسول تک ہی، بس جو اللہ کہے جو اس کا رسول کہے، بھئی آگے خود اللہ ہی فرما رہا ہے کہ علم والے جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، وہ جو تمہیں حکم دیتے ہیں ان کی فرما برداری کرو، اور وہ بھی حکم وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یعنی ایک تو واضح طور پہ قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے، ایک ایسا حکم ہے قرآن کے اندر واضح نہیں، حدیث پاک کے اندر واضح ہے۔ ایک ایسا حکم آ گیا ہے شرعی معاملہ، شرعی مسئلہ، قرآن اور حدیث کی اس کے اندر وضاحت نہیں ہے، تو پھر علماء نے ہی قرآن و حدیث سے قیاس کر کے، استنباط کر کے، استدلال کر کے اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے نا۔ تو جو علماء استدلال کریں گے، استنباط کریں گے، مسئلہ اخذ کریں گے، تو اس پر ہم نے علماء کی ہی ماننی ہے۔ تو اسی ماننے کو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ تم نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، علم والے جو ہیں، علماء ہیں جو تمہارے حاکم ہیں، ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پس لوٹو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اپنے اس جھگڑے کے مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، قرآن و حدیث کی طرف یعنی لوٹو۔ جب بھی کوئی بھی جھگڑا آ جائے تمہارے ہاں، ٹھیک ہے نا، فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی بھی ہے، تو تم فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم لوٹو اللہ اور اس کے رسول، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، اگر تم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر جب بھی تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے کسی بھی حوالے سے، کسی شرعی مسئلے کے اندر، اور فرقہ واریت کی نوبت آن پڑے، تو تم قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ، فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ لو۔
اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان تمہارے اس جھگڑے کے اندر تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن پیچھے فرمایا کہ مسائل کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول کی اور حکم والوں کی بھی اطاعت کرو گے جو تمہارے حکماء ہیں، لیکن جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے گا قرآن و حدیث کی طرف توجہ کریں گے۔ اگر قرآن و حدیث اس کا فیصلہ نہیں دے رہا تو پھر ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے، پھر علماء جو فیصلہ دیں گے وہ ہمارے لیے ایک شرعی حکم ہوگا۔ تو جو ساتھی کہتے نہیں قرآن اور حدیث سے ہی صرف، ٹھیک ہے نا، تقلید نہیں ہے کسی عالم کی، کسی محقق کی، کسی مجتہد کی، ائمہ اربعہ میں سے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کی نہیں ماننی، صرف قرآن و حدیث سے۔ بھئی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ علماء اور مجتہدین فقہا کی مانو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی عام طور پہ عالم، کوئی مجتہد نہیں، عام عالم ہے، وہ کوئی ایسا فتویٰ دے دیتا ہے اور اس فتوے کی قرآن و حدیث تردید کر رہا ہے تو اس عالم کی نہیں مانی جائے گی۔ اس طرح آج کل ہو جاتا ہے بعض اوقات جذباتی ہو کے پتہ نہیں عجیب عجیب فتوے سرزد ہو جاتے ہیں ہمارے علماء سے، بس اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ مسائل جو ہے نا شرعی وہ 3 طرح کے ہیں۔ میں چند ایک اصول بیان کر دوں گا انشاءاللہ تقلید کے حوالے سے۔ کافی سارے اعتراضات جو ذہن میں آتے ہیں یا یہ ساتھی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اعتراضات اٹھ جائیں گے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ مسائل جو ہیں نا وہ 3 طرح کے ہیں، شرعی مسائل 3 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، اور پھر اس کے بعد دوسرے وہ مسائل جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں واضح ہیں، قرآن بالکل واضح جن کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے وہ جو قرآن و حدیث سے استدلال کر کے، استنباط کر کے، تحقیق کر کے، مطالعہ کر کے، وضاحت کر کے، ٹھیک ہے نا، اشارات کے ذریعے قرآن و حدیث میں واضح نظر آ رہے ہیں، وہ مسائل ہیں 3 طرح کے۔ عقائد صراحتاً قرآن سے ثابت، اور وہ مسائل جو استدلال کر کے قرآن و حدیث سے قیاس کر کے اخذ کیے جاتے ہیں۔ عقائد کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، واضح ہے یہ، رسول اللہ کو، حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ہیں عقائد۔ اب میں نے اور آپ نے ان عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کرنی، عقائد میں کسی کی تقلید کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں حنفی ہوں، میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، تو یہ کفر ہے، غلط ہے یہ۔ ہم کسی امام کی تقلید عقائد میں نہیں کرتے۔ کوئی کہے کہ میں حضور کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، استغفر اللہ، تو یہ غلط ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی کہے کہ میں آخرت پر ایمان اس لیے رکھتا ہوں کہ میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ آخرت ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ عقائد ہیں۔ عقائد میں کسی کی تقلید کرنا بالکل سراسر کفر ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا قرآن کے ذریعے، حضور کے فرمان کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا قرآن کے ذریعے، حضور کے فرمان کے ذریعے۔ آخرت کو مانا، جنت جہنم کو مانا، فرشتوں کو مانا، حضور کے فرمان، یہ بالکل واضح عقائد ہیں۔ یہ عقائد میں کسی امام کی تقلید کرنا بالکل کسی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ ایک طرح کے یہ مسائل ہو گئے عقائد۔ دوسرے ہو گئے وہ مسائل جو قرآن کی صراحت سے، حدیث پاک میں صراحتاً واضح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ کیا نماز 5 وقت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کیا؟ استغفر اللہ، نہ میرے بھائی، یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن سے بالکل صراحت کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے مکمل پورے مہینے کے روزے فرض عین ہیں، یہ صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی کہے کہ رمضان کے روزے میں اسی لیے رکھتا ہوں کہ میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، بھئی وہ ناداں ہے، وہ پاگل ہے۔ بھئی قرآن کی صراحت موجود ہے روزوں کے متعلق، تو ہم رمضان کے روزے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے نہیں رکھتے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے نہیں نماز پڑھتے۔ ہم کہیں گے ان کے اندر تقلید کرنا حرام ہے، یہ قرآن کی صراحت میں ہے بالکل ہی۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، کیا حنفی ہیں اس لیے زکوٰۃ فرض سمجھتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، یہ قرآن کی صراحت ہے۔ اسی لیے حج فرض ہے،
کیا حج اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اس لیے حج کرتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، یہ قرآن کی صراحت ہے، حدیث میں واضح ہے۔ تو جو مسائل یعنی صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ان میں تقلید حرام ہے، اور عقائد میں بھی تقلید مطلقاً حرام ہے، یاد رکھیے، جائز نہیں ہے۔ اب آگے تیسرے نمبر پر وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے استدلال کرنے سے، تحقیق کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، توجہ کرنے سے، مطالعہ کرنے سے، صرف و نحو کے قواعد لگانے سے، ٹھیک ہے نا، علم منطق کے قواعد لگانے سے، اور اسی طرح علم فصاحت و بلاغت کے علم کے بعد، تحقیقات کے بعد کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے اور قیاس کرنے سے، تو ان مسائل کے اندر اماموں کی تقلید کرنا غیر مجتہد پر لازم و ضروری ہے، یاد رکھیں، یہ ہے اصل چیز اگر اصول کو سمجھیں تو۔ اب ایک بندہ ہے عام سادہ سا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تقلید جائز ہی نہیں کسی کی۔ ہم کہتے ہیں عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، صراحتاً جو مسائل قرآن و حدیث میں واضح ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن ایسے مسائل جو قرآن و حدیث میں جن کی صراحت نہیں ہے، فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر تقلید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان میں ایک میں مسئلہ سامنے رکھتا ہوں، قراءت خلف الامام کا۔ امام کے پیچھے مقتدی قراءت کرے گا کہ نہیں کرے گا، اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے اندر اس کی وضاحت صراحت نہیں ہے، حدیث کے اندر مختلف روایات آ رہی ہیں، اب الجھن میں پیدا ہو جائیں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک امام کی تحقیق پر ہم نے توجہ کر کے اس امام کی تقلید کرنے کے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ اس پر دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، امام پیچھے خاموش رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بھی روایات ہے، حضور نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ آپ میں سے کوئی بھی سادہ آدمی یا آن کیمرہ جو کہتے ہیں نہیں جی تقلید جائز نہیں، تقلید حرام ہے، ہم کہتے ہیں فروعی مسائل کے اندر تقلید لازم بنتی ہے غیر مجتہد عام سادے آدمی پر، وہ بھی مجتہد پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید مجتہد پر نہیں، جس کے پاس مکمل علوم ہیں، ٹھیک ہے نا، علم الصرف، علم النحو، فصاحت، بلاغت، علم منطق، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول قرآن، سارے علوم وہ ماہر ہے ان سب علوم کا، وہ مجتہد ہے، اس پر تقلید لازم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تقلید وہ کرے گا جس کے پاس یہ سارے علوم نہیں ہیں، جو مکمل علوم کا عالم نہیں ہے، اس پر لازم ہے تقلید کرنا، واجب ہے اس پر، اور وہ بھی عقائد میں نہیں، وہ بھی صراحت کے ساتھ جو مسائل قرآن کے اندر واضح ہیں ان میں نہیں، ان مسائل میں جو استدلال کرنے پڑتے ہیں، جو استنباط کرنے پڑتے ہیں، جو تحقیقات کر کے علم کے ذریعے اخذ کرنے پڑتے ہیں، مسائل جن کے اندر اختلافات ہیں، ان میں امام کی تقلید کرنا لازم بنتی ہے اس بندے پر جو محقق نہیں، مجتہد نہیں ہے، غیر مجتہد پر۔ تو یہ واضح اصول ہے۔ اب ایک آدمی ہے سادہ سا، وہ بیچارہ انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو تو سین کرنے نہیں آتے، وہ اردو نہیں لکھ سکتا، کیا وہ مجتہد ہے؟ کیا اس پر ہم یہ مکمل بھاری وزن ڈال دیں گے کہ خود تحقیق کر اور مکمل مطالعہ کر قرآن اور پورے ذخیرے حدیث کا، اور دیکھ اور خود مجتہد بن جا کہ جو مسئلہ تجھے زیادہ تحقیق کے ساتھ واضح ہو اس پر عمل کر؟ او بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو مجتہد 4 ائمہ اربعہ ہیں، یعنی جو ائمہ فقہا ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لے گا، اگرچہ وہ امام تحقیق کے حوالے سے خطا پر بھی تھا، مجتہد تھا وہ، بلکہ حدیث پاک کے اندر واضح ہے نا، ایک مجتہد عالم دین اجتہاد کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے ایک مسئلے پر، فروعی مسئلے پر خطا کر گیا، رب تعالیٰ پھر بھی اس کو ایک اجر عطا فرمائے گا، خطا پر اس کو سزا نہیں ہوگی، اس نے تحقیق کی اسلام کے حوالے سے۔ اب ایک آدمی ایک امام کی تقلید کر رہا ہے، اس مسئلے پر امام خود خطا پہ ہے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح امام کو اجر ملے گا، اس طرح امام کی تقلید کرنے والا جو شخص ہوگا اس کو بھی اس پر اجر ملے گا۔ اگر ذاتی طور پہ وہ اپنی منمانی کرے گا تو خود مجتہد تو نہیں ہے نا، تو خطا کر جائے گا، اس پر اس کو سزا ملے گی۔ تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے، یاد رکھیں، تقلید ضروری ہے ان لوگوں پر جو مجتہد نہیں ہیں، اور ان مسائل میں جو مسائل قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر صراحت سے واضح نہیں ہیں، اور نہ عقائد پر، یہ واضح چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ بالکل اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے تقلید کرنے کی، بس ہر بندہ مجتہد ہے، تو وہ انتہائی غلطی پر ہیں، بالکل سراسر وہ غلطی پر ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
دعا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، وہ لوگ جو ایسے راستے پر چلے جو تیرے خاص بندے جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب دیکھ لیں اب پیچھے جتنا بھی علماء اسلاف گزرے سارے یعنی مقلد تھے، جو ان میں سے خاص مجتہدین ہیں وہ تو الگ رکھیں، وہ مقلد ہی تھے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس کے مقلد تھے؟ ایک سوال ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کیا وہ حنفی تھے؟ استغفر اللہ۔ فاروق اعظم وہ حنفی تھے کیا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا یہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا حنبلی تھے یا مالکی تھے؟ یہ کس مسلک کے تھے؟ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی تقلید کی، اس لیے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا ذاتی ہر قول فعل اسلام ہے، شریعت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو خلفائے راشدین کی سنت خود شریعت ہے، ان کا طریقہ ہر شریعت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، کسی بھی مسئلے کی ضرورت تو ڈائریکٹ حضور نبی ہیں جو امت کے سامنے وضاحت اس وقت اسلام کی ہو رہی ہے، اس وقت تو ضرورت ہی نہیں مسائل میں توجہ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، یہ مسئلہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ مسئلہ کس طرح ہونا چاہیے۔ وہاں تو حضور خود موجود ہیں، جو حضور فرما رہے وہ اسلام ہے، ان کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ صحابہ کس کے مقلد تھے، یہ سوال ہی نادانی پر مبنی ہے، بے وقوفی پر مبنی ہے یہ سوال۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہر دور میں تبدیلی آتی گئی، ماحول کے اندر، انتظامات کے اندر، معاملات کے اندر، پھر جس طرح نظام بدلتا گیا شرعی مسائل کی اخذ کرنے کی ضرورت بڑھتی گئی۔ پھر ائمہ اربعہ نے اصول عطا فرمائے کہ ان اصول و ضوابط کے ذریعے اسلام اپنا قرآن و حدیث سے استنباط کر کے، استدلال کر کے مسائل کو اخذ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو بندہ کسی امام کے اصولوں پر چلتا گیا وہ اسی کا مقلد ہوتا گیا اور اس کو امام سمجھتا گیا، تو بات ہی ختم ہوگی۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم یہ سوال کریں کہ صحابہ کس کے مقلد تھے، بھئی یہ نادانی ہے، پاگل پن ہے، یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اطاعت کرو، اور اسی طرح قرآن پاک فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو ان لوگوں سے جو جاننے والے اگر تم نہیں جانتے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر بندہ اگر مجتہد ہے، کسی کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ سوال کرو ان لوگوں سے جو مجتہد ہیں؟ لہٰذا ہمیں ان مسائل میں جو استنباط کر کے، استدلال کر کے اخذ کرنے پڑتے ہیں، عقائد میں نہیں، قرآن میں جو صراحت واضح موجود ہیں ان میں نہیں، بلکہ جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں، عقائد بھی نہیں، ان کے اندر تقلید کرنا غیر مجتہد پر واجب ہے، لازم و ضروری ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی منمانی کر کے خود کہے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تب بھی میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے خود استنباط کر سکوں گا، استدلال کر سکوں گا، تو پھر اس کی نادانی ہے، وہ کرتا رہتا کہ ساری زندگی۔ کیا آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے اندر یا آن کیمرہ کوئی بھی سن رہا ہے، عام سادہ آدمی، کہ وہ خود عربی گرامر مکمل جانے، مکمل علم الصرف، علم النحو، علم فصاحت، علم بلاغت، علم منطق، اصول حدیث، اصول تفسیر، اسی طرح قرآن و حدیث کا مکمل ذخیرہ حدیث، سب کچھ یہ مکمل اصول فقہ کے مکمل اصول و قواعد، یہ سارے یاد کر کے مکمل عبور حاصل کر کے پھر قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے پھر وہ استنباط و استدلال کر کے فروعی مسائل کے اندر تحقیق کر کے عمل کرے گا، یار اس سے بڑا پاگل پن کیا ہو سکتا ہے یار؟ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ تقلید کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بغیر تقلید کے مقلد نہیں ہیں ہم کہتے ہیں استنباط و استدلال کیے ہوئے مسائل میں تقلید کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اگر تقلید کے بغیر کوئی سمجھے گا کہ میں اسلام کو سمجھ جاؤں گا، اسلام پر عمل کر سکوں گا، تو وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اسلام اس کو سمجھ قطع نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک لمبی بات کریں تو واضح بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ مختصر سے ایک دو اصول بیان کر دیے تقلید کے حوالے سے، کہ تقلید اس بنیاد پر غیر مجتہد پر استنباط و استدلال کرنے والے مسائل میں، فروعی مسائل میں تقلید غیر مجتہد پر لازم و ضروری ہے، اور ہم مقلد ہیں۔ اسی حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جو انہوں نے اصول و ضوابط ہمیں بیان کیے، ان کے مطابق قرآن و حدیث میں جو اس وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ موجود ہے چیز، یا عقائد میں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، صرف فروعی مسائل کے اندر استنباط و استدلال کرنے والے مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام سمجھنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔
فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والے ہو تو کس حوالے سے؟ اللہم صلی